تعالیٰ کل یا پرسوں 1 لاکھ کی نفسیاتی حد عبور کرنے والی ہے، جو کہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا۔ بین الاقوامی طور پہ لوگوں کی نظریں پاکستان پہ لگ رہی ہیں۔ آپ اس سب کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں تخریب کاری کے ذریعے، آپ اس سب کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں انتشار اور فساد کے ذریعے۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو اندوناک حالات کا سامنا پارا چنار اور کرم میں ہے، اس کی طرف وزیر اعلیٰ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کی آنکھ کے نیچے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کرم اور پارا چنار میں، لیکن تمام صوبائی حکومت کے وسائل اور تمام صوبائی حکومت اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کے لیے پچھلے کئی دنوں سے منصوبہ بندی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان، جس میں فوج کے ہیں، پولیس کے ہیں، وہ دہشت گردوں کا نشانہ بنتے ہیں، وہ انہیں ایمبوش کرتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی اس پر کوئی نظر نہیں، ان کو جوں تک نہیں رینگتی، اور ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اوپر اور دارالخلافے کے اوپر کس طرح چڑھائی کرنی ہے، ہم نے کس طرح ملک کے اندر بغاوت پیدا کرنی ہے۔ یہ وہ طرز عمل ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں انتہائی دفاعی اقدامات اٹھانے ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں عمران خان صاحب کو ایک بڑا لیڈر پوز کیا گیا کہ جناب پتہ نہیں یہ جمہوریت کی اور ملک کو اسٹیبلشمنٹ سے آزاد کرانے کے ایک کوئی مہاتما ہے کہ جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے اپنے ساتھیوں سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وہی مہاتما ہے کہ جو 2014 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلوژن کر کے اسلام آباد میں دھرنا دینے آئے تھے، اور جن کی بار بار گردن مڑ کے کسی طرف امپائر کی انگلی کے اشارے کی منتظر تھی۔ یہ وہی مہاتما ہیں کہ جنہوں نے 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہی آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا اور اس آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا بینیفیشری بن کر حکومت میں آنے کا راستہ ہموار کیا۔ یہ وہی مہاتما ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مل کر پنجاب سے مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری کیا اور ایم پی ایس کو بنی گالا میں بلا کے وہ پٹے ڈالے پی ٹی آئی کے۔ یہ وہی مہاتما ہے کہ جنہوں نے 4 سال تک کوئی اپنے پاس عقل نہیں تھی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ملک کو چلایا، اور ان کے اپنے صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ حد تو یہ تھی کہ ان کے پیمپر بھی اسٹیبلشمنٹ بدلتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے صدر چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے۔ اور یہ وہی مہاتما ہے کہ جو آج بھی جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں کسی سیاسی قوت سے مذاکرات نہیں کروں گا، میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا۔ گویا کہ آج بھی وہ منتظر ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ مجھے اڈیالہ جیل سے ڈولی میں بٹھائے اور مجھے سنوار کے سجا کے وزیر اعظم ہاؤس میں لے جا کے بٹھا دے۔ تو یہ کون سی آزادی کی جنگ ہے؟ آزادی کی جنگ اگر ہوتی تو آپ کا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ آپ ایک ڈسیپشن اور دھوکے کے ذریعے اپنے حمایتیوں کو گمراہ کر کے صرف ان مقدمات سے بچنے کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بچت نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ توشہ خانہ دنیا میں سب کے لیے ایک سہولت ہے کہ جو آپ کو تحائف ملتے ہیں، آپ اس کی مقرر جو قیمت ہے وہ ادا کریں اور وہ تحائف لے سکتے ہیں۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں وہ کون سا سربراہ مملکت یا حکومت ہے
کہ جو ان تحائف کو لینے کے لیے جھوٹی رسیدیں بناتا ہے، ان کی مالیت کو کم ڈکلیئر کرواتا ہے اور پھر ان کی مالیت کیے ادا لاہور میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی